السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز با جماعت نماز پڑھنے کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ یاد رکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عورتوں پر سے جماعت کے ساتھ نماز ساقط ہو چکی تھی، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، پھر ابو بکر صدیق کے دور میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں۔ پھر بعد میں اس دور کے حساب سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ عورتیں اب سے نماز گھر میں ہی پڑھا کریں گی۔ اور یاد رکھیے، عورت امام بھی نہیں بن سکتی، یعنی امامت نہیں کر سکتی۔ اگر کئی عورتیں جمع ہو کر نماز پڑھیں گی تو یاد رکھیے امام مرد ہی کو بنایا جائے گا۔ اگر بہت ساری عورتیں ہوں اور ان میں کوئی مرد نہ ہو تو پھر یاد رکھیے وہ سب اکیلی ہی بغیر جماعت کے اپنی اپنی نماز پڑھیں گی۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کے حکم پر نماز جماعت سے ادا کرنے فرض ہے، ایمان والے ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے، یعنی عشاء کی جماعت با جماعت پڑھنا گویا کہ آدھی رات عبادت کرنا ہے، اور جو فجر کی جماعت با جماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان دیکھ کر اہل محشر رش کریں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسیح کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح اور شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے یعنی بھلائی پر رہو گے، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جہنم، منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی۔ آپس میں محبت بڑھے گی۔ با جماعت نماز کی تکبیر اولیٰ پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ خدا سب نمازیں پڑھوں با جماعت، کرم ہو پائے تاجدار رسالت، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ، حر یعنی آزاد اور قادر یعنی قدرت رکھنے والا مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور کئی بار ترک فسق ہے۔ بلکہ ایک جماعت علماء جن میں سیدنا امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، وہ جماعت کو فرض یعنی فرض عین قرار دیتے ہیں۔ اگر فرض عین نہ مانا جائے تو اس کے واجب و ضروری ہونے میں شبہ ہی نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے، الا یعنی مگر یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ جاتی۔ جہنم سے یا رب امان مانگتا ہوں، محمد کے صدقے جناں مانگتا ہوں۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ اے عاشقان نماز، بے شک حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھنا اور دیگر اوراد و وظائف کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر جماعت سے نماز ادا کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ جماعت سے گر تو نمازیں پڑھے گا، خدا تیرا دامن کرم سے بھرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ اے عاشقان نماز، فرض کیجئے کہ کسی کے پاس موجود مال کا اس کے اپنے شہر میں 100 روپیہ بھاؤ لگے اور اگر وہ سمندر پار جا کر وہی مال فروخت کرے تو 2500 یا 2700 روپے میں بک جائے، تو یقیناً وہ سمندر پار جا کر ہی اپنا مال بیچنا پسند کرے گا کہ 25 گنا یا 27 گنا نفع کون چھوڑے۔ افسوس، دنیا کی دولت بڑھانے کے لیے تو دور دور کا سفر کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، مگر گھر سے صرف چند قدم چل کر مسجد میں با جماعت نماز پڑھ کر ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب کمانے میں بعض لوگوں کو سستی ہو جاتی ہے اور گھروں ہی میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ علامہ سید محمود احمد رضوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں 25 درجے اور 27 درجے فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ درجات کے فرق کا ہے، اختلاف اشخاص یعنی افراد کی دینی حیثیت میں فرق ہونے کی بنا پر ہے، یعنی اگر کوئی عالم متقی و پرہیزگار ہے اور خشوع کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ہوگا، ورنہ 25 درجے ثواب ہوگا، اور یہ ان مختلف اعداد یعنی الگ الگ تعداد کے بیان سے مقصود صرف کثرت ثواب یعنی بہت سارا ثواب ہے۔ اے عاشقان نماز، اس حدیث پاک زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کے مطابق اپنی زندگی سے پورا فائدہ اٹھا کر جتنا ہو سکے با جماعت نمازیں ادا کر کے اپنی زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد جماعت کا ثواب لوٹنے کا موقع نہیں مل سکے گا اور اپنی غفلت بھری زندگی پر بے حد ندامت ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھوں اور امام نماز میں یہ آیت پڑھے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ میرے نزدیک اپنی اکیلی نماز میں 100 آیتیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں عظیم شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد حضرت سیدنا محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ نے 103 برس کی عمر پائی۔ آپ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے اور نماز با جماعت کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ میری والدہ کا انتقال جس دن ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز
کا 25 گنا ثواب ملتا ہے، وہی نماز میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھی۔ پھر مجھے کچھ غنودگی یعنی اونگ آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لیں، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو 25 نمازیں بار بار پڑھیں اور دعا اور سورہ فاتحہ کی آمین کہی جاتی ہے، آمین کے معنی یعنی ایسا ہی ہو، فرشتوں کی آمین کی بھی کیا بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا قول یعنی آمین کہنا فرشتوں کے قول یعنی کہنے کے موافق یعنی مطابق ہوگا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، افسوس در افسوس وہ دور آ گیا ہے کہ بے شمار نمازی بھی اب جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کبھی نماز بھی قضا ہو جائے تو انہیں کسی قسم کا رنج نہیں پہنچتا، جبکہ ہمارے اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن اور جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 دن تک غم مناتے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اگر کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5 نمازیں بہت پابندی کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے تھے۔ آپ نے اذان کی آواز صاف طور پر سننے کے لیے گھر میں مغرب یعنی ویسٹ کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی ونڈو بنا رکھی تھی۔ اگر مؤذن کبھی اذان دینے میں دیر کرتا تو آدمی بھیج کر کہلوا دیتے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا تو کوشش کرتے کہ اذان کی آواز کے دوران ہی مسجد میں داخل ہو جائیں۔ خوب اچھی نیتیں ہر کام میں کرتے رہو، رب کو راضی کر کے تم سوئے جناح بڑھتے رہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مجھے بڑے بڑے سفر کرنے پڑے اور بفضل ہی تعالی 5 وقتہ یعنی 5 ٹائم نماز جماعت سے پڑھی۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میرا ربیع شریف کی مجلس پڑھ کر شام سے ایسا علیل یعنی بیمار ہو کر کبھی نہ ہوا تھا، میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تھا۔ آج تک بیماری اور کمزوری کے باعث یہ حالت ہے کہ دروازے سے متصل یعنی ملی ہوئی مسجد ہے، پھر بھی جماعت نماز کے لیے 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور لاتے ہیں۔ خدا کی محبت، نبی کی محبت کے پیکر ہیں بے شک میرے اعلیٰ حضرت۔ پہلے کے مسلمانوں کو باجماعت نمازوں کا بے مثال جذبہ ہوا کرتا تھا، چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ اللہ پاک پارہ نمبر 18 آیت نمبر 37 میں سورۃ النور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ،
اور وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے ان میں جو لوہار ہوتا تھا وہ اگر ضربے یعنی چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا تو اذان کی آواز سنتا تو اب ہتھوڑا لوہے وغیرہ پر مارنے کے بجائے فوراً رکھ دیتا، اور چمڑے کا کام کرنے والا چمڑے میں سوئی ڈالے ہوئے ہوتا اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو سوئی باہر نکالے بغیر چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، تو فرمایا کہ آیت مبارکہ رجال لا تلہیہم یعنی وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ جماعت سے تو گر نمازیں پڑھے گا خدا تیرے دامن کرم سے بھرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ ہر درجہ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سیدھا ہوا یعنی تیز رفتار عمدہ نسل گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے لیے جنات یعنی عدن میں سے 50 درجے ہوں گے۔ جنات عدن یعنی یہ جنت کا ایک درجہ ہے۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سیدھا ہوا یعنی تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ اور جس نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ دیکھا آپ نے، سنا پیارے بھائیوں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی عذر پر، چھوٹی چھوٹی سی تکلیف پر مسجد میں جانے سے نہ رکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کتنی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہم مسجد ضرور جائیں۔ اور جیسے کہ روایت بیان کی گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اور ہمارے بزرگان دین میں سے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جن کی اگر جماعت نکل جاتی تو انہوں نے اسی نماز کو 25 مرتبہ ادا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو جماعت کے فضائل سنے ہمیں 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی نماز ہم سے کبھی بھی قضا نہ ہو، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام